دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائیں تاکہ تقریب کا آغاز باقاعدہ شروع کیا جا سکے۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ ہمارے پروفیشنل گروپ کے تمام امیدواران جو بہاولپور تشریف لائے ہیں، چودھری امتیاز صاحب امیدوار نائب صدر تشریف لے آئیں گے، ڈائز پہ سامنے تشریف رکھیں گے اسٹیج پہ۔ عمر فاروق خان صاحب مدوخیل نائب صدر بلوچستان، حماد اکبر صاحب ولانا امیدوار جنرل سیکرٹری تشریف لے آئیں گے، ریاض حسین گھوپیرا صاحب فنانس سیکرٹری کے امیدوار تشریف لائیں، سائم صاحب ممبر ایگزیکٹو پنجاب، عبدالخالق خان صاحب سدوزائی ممبر ایگزیکٹو بہاولپور ملتان سیٹ، محترمہ پروین چاچڑ صاحبہ امیدوار ممبر ایگزیکٹو سندھ۔ تقریب کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے شروع کراؤں گا، جس کے لیے حافظ زاہد صاحب ایڈوکیٹ تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما یشاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا
يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. ملک شکیل الرحمان صاحب کی اگر بیٹھے ہیں تو میری آواز وہاں تک پہنچے تو کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں گے. سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی. سردار لطیف خان کھوسہ صاحب امیدوار صدر سپریم کورٹ بار آف پاکستان. صاحب اگر میری آواز پہنچے تو کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں گے. رانا ضیاء صاحب پریزیڈنٹ لاہور اخبار. سردار لطیف خان کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک نام ہے، اور ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان میں. میرے جیسا فقیر بندہ سردار صاحب کا مرید ہے اور میرے یہ مرشد ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کو ہوں. انشاءاللہ سردار صاحب کمنگ الیکشن میں ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے سپریم کورٹ بار کے انشاءاللہ. اس تقریب کے لیے میرے اور بھی سینئر بھائی دوست موجود ہیں، جن میں میں ابراہیم خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور اپنا اظہار فرمائیں گے. جناب ابراہیم خان صاحب ASC. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، میں تقریر کا بندہ نہیں ہوں، مگر ایک بات چھوٹی سی کہتا ہوں کہ ہم لوگ بارش کا پہلا قطرہ بن چکے ہیں، اور جب بارش برستی ہے تو پھر وہ دریاؤں کی روانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب دریا بن کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور اس کی روانی میں آپ لوگوں کو بھی شامل ہونا. ہم مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا وقار بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں جناب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں آنر دی بلکہ ہمارے صوبے کی بات کی. اس کے ساتھ ہی میں باقی جو دوست آئے ہیں باہر سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ پوری ٹیم کے لیے آپ نے انتھک کوشش، محنت اور جدوجہد کرنی ہے تاکہ ہم ان کو یہاں سے ان کا ڈیو شیئر بھی دے سکیں اور ان کو کامیابی کامرانی بھی دلا سکیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اے رب العزت اس پوری کی پوری ٹیم کو اپنے رحم و کرم، فضل و کرم سے نواز دے. ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت تنہا ہیں. تو مالک کل ہے، تو قادر مطلق ہے. تیرے کن فیکون کہنے سے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. بہت مہربانی. دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اب میں دعوت دوں گا عبدالخالق خان سدوزئی صاحب کو کہ وہ تشریف لیں اس ڈائس پہ. اس سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی حاجی خیر محمد بھنڈیرا صاحب کو جو ہمارے سینئر اور ایکس پریزیڈنٹ ہیں ہائی کورٹ بار کے، ان کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف. منزل میں چل پڑے ہیں بجا کے زیادہ سفر نہیں، گو ہم ہی کامراں رہیں گے کہ ہم کو لٹنے کا ڈر نہیں. محترم مقام سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، صدارتی امیدوار سپریم کورٹ بار، ہم آپ کو دامے درمے سکھنے بہاولپور بار میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے پینل کے تمام عہدیداران امیدواران کو بھی یہاں بہاولپور آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں.
اور ہم بحیثیت اراکین بار اور بحیثیت ممبر میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، امیدوار ممبر آپ تشریف لائے اور ہماری بار کا مان بڑھایا، اور میرے بھائی ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ خدا حافظ۔ Ansar Uzai sir, ASC. Before delivering a speech, I would like to place my request to Mumtaz Mustafa sahab, my elder brother, my highly respectable brother, کہ وہ تشریف لیں اسٹیج پہ اور تشریف رکھیں۔ دوستو، حاضرین کرام، یہی یقین کہ انسان کی جبلت میں بَإِن شکستہ دلی آشتی ہے قہر نہیں، وہ اعتماد ہے مجھ کو سرشتے انسان پر، کسی بھی شہر میں جاؤں غریب شہر نہیں۔ لطیف خان کھوسہ صاحب پر یہ قطع پورا آتا ہے، یہ جہاں بھی جائیں داستان چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کے اخلاق کی خوشبو، ان کے کردار کی ہوا، ان کی علم کی کشش، ان کی مسکراہٹ، ان کا والہانہ پن، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا جوش، ان کا جذبہ، ہر چیز گویا محبت آفری ہے۔ یہ اس سرزمین کے سپوت ہے اور قابل فخر سپوت ہے۔ کھوسہ حضرات نے جنوبی پنجاب میں آصف سعید کھوسہ ہوں یا سردار عبداللطیف خان کھوسہ صاحب ہوں، ہمارا نام اونچا کیا ہے۔ جیسے تصوف میں اور شاعری میں خواجہ غلام فرید علیہ رحمت نے ہمیں شناخت بخشی ہے، اسی طرح لیگل پروفیشن میں ایک نے جوڈیشری میں اور ایک نے لائرز کلاس میں ہمارا نام فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی قیادت اور ان کی سیادت میں اضافہ فرمائے۔ میں خواجہ صاحب کے حوالے سے ہی اپنا محبت پیش کرتا ہوں کھوسہ صاحب کے نام کہ یار ہوئے دلدار ہوئے پچھے یاری لاون چاسے، سر دے بدلے سر ملدا سر دے مر کیڑی کاسے، قسم خدا دی او کافر ہو سی جرا یاری لا کے آکھے ساری پاسے، یاری لاون توڑ نبھاون سکو پیر فرید دا ڈسے۔ اور یہ منشور خود لطیف خان کھوسہ صاحب کا ہے کہ جس سے انہوں نے لگائی اس سے ہمیشہ نبھائی۔ یہ ان کا ماٹو ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ خدا اپنے حبیب کے صدقے سے، جس کا ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس پر لاکھوں درود اور سلام ہوں، میں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ مولا ہمیں ان لٹیروں سے اب بچا دے۔ اب یہ ایوان جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ لطیف خان کھوسہ اور ان کی ٹیم کو عطا فرما دے بحرمت رحمت الہی و بحرمت نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھینک یو ویری مچ۔
تو آج کی تقریب آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس شخصیت کے لیے ہم نے منعقد کی. سردار لطیف خان کھوسا، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ویسی شخصیت ہے جس کی جرت، دلیری اور بہادری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج ہم اس شخصیت کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا کے میدان میں اتارا ہم نے، اور انشاءاللہ اپنی اس جرت، دلیری اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی وہ شخصیت سردار لطیف خان کھوسا، جو امیدوار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان ہے. اب میں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور سردار صاحب نے آگے ملتان میں بھی جا کے اس تقریب میں جانا ہے، تو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مائی وینریبل برادر سردار لطیف خان کھوسا صاحب، کینڈیڈیٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان، تشریف لائیں، اپنے اظہار کا خیال فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممبران پریزیڈیم، میرے بہاولپور کے غیور ساتھیوں، میں ظاہر ہے کہ آپ سے ووٹ مانگ نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اونرشپ ہی اس الیکشن کی، میری کینڈیڈیچر کی اونرشپ آپ لے چکے ہیں. میں جنوبی پنجاب کا واحد امیدوار ہوں اور جنوبی پنجاب نے مجھے بہت زیادہ مان، بہت زیادہ عزت اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. جب یہاں 1981 میں پہلی مرتبہ بینچز بنی ملتان کو اور بہاولپور میں بینچز بنی، تو مجھے یہ اعزاز بخشا گیا کہ میں پہلا صدر، ملتان ہائی کورٹ کا میں پہلا صدر بنا، اور ظاہر ہے کہ وہ میں پہلا، جب تک رہے گی پہلا ہی رہوں گا صدر. اور پھر مجھے یہ بھی اعزاز آپ نے دیا کہ جب ضیاء الحق نے قاضی کورٹس آرڈیننس کے ذریعے اس پیشہ وکالت کو ہی منہدم کر کے ختم کر دیا، اور اس نے اس نظام عدل کو بالکل ستیہ ملیا میٹ کر کے اس نے کہا کہ قاضی مولوی قاضی ہوگا، اور قاضی القضاق جو ہے وہ چیف جسٹس، وہ بھی انہیں کے ایک علماء کی کیٹیگری بنا دی گئی. کوئی وکیل نہیں ہوگا، بیٹھ کے جس طرح جرگے میں ہوتا ہے مسجد میں فیصلہ ہوگا، اور کوئی وکالت نہیں ہوگی اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. تو یہ اس کا جب عشر زکوٰۃ کیا، اور اس نے ایک نیا نظام کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ وکلا قانون کی بات کرتے ہیں، وکلا انصاف کی بات کرتے ہیں، وکلا نظام کی بات کرتے ہیں، وکلا جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو وہ جمہوریت کے بھی خلاف تھا بنیادی طور پر، وہ اس نظام عدل کے بھی خلاف تھا. تو یہ اعزاز بھی آپ کو ہوا کہ ہم نے سارے پاکستان کے آل پاکستان جیورسٹ کانفرنس بلائی، اور پاکستان کے تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے نمائندے، منتخب نمائندے ملتان میں آئے. 81 کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ اس وقت 81 ہے. سوچئے ذرا، جب بھٹو کو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی ضیاء الحق نے، جب پاکستانی عوام کو کوڑے مارے جاتے تھے، جب ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں کی جاتی تھیں، جو بھی کوئی نعرہ مارتا تھا یا جو بھی کوئی آزادی یا جمہوریت کی بات کرتا تھا یا آئین کی بات کرتا تھا، اور اتنے لوگوں کو پابا سلاسل کیا گیا اور پھانسیاں تک دی گئی.
اور اس وقت ڈرائنگ روم میں بھی لوگ جو ہے ڈرتے سے، خائف سے، اس میں ایسا خوف طاری کیا ہوا تھا، اس لیے کہ حکمرانی کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمہوریت کا، جس میں آپ جمہور کو ساتھ لے کے چلتے ہو. ایک ہوتا ہے جبر اور ظلم کا، جو ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹرز نافذ کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، آئین کو بابرا کر کے، آئین کو پامال کر کے، اس لیے کہ ان کا عوام کے ساتھ وہ منتخب نہیں ہوتے ہیں، عوام سے ان کا کوئی جواب دہی ان کی نہیں ہوتی ہے، آئین کی وہ تابع نہیں ہوتے، آئین ان کے تابع ہوتا ہے، نظام کے وہ تابع نہیں ہوتے، نظام ان کے تابع ہوتا ہے. تو ایسے میں جب ہم نے بنایا تو 250 جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے، اس پنڈال میں سوائے 250 ڈیلیگیٹس کے کوئی بندہ نہیں آ رہا تھا، کوئی بندہ نہیں آ رہا تھا. اس خوف سے ایک خوف پھیلا دیا گیا کہ جو بھی اس پنڈال میں جائے گا وہ گرفتار ہوگا، سمری ملٹری ٹرائل ہوگا، اس کو سزا ہوگی اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اس خوف سے نہیں آتا تھا. تو مجھے ان 250 ڈیلیگیٹس نے کہا کہ کھوسا صاحب اب آپ پہلے تقریر کریں تاکہ ایک سما بنے اور لوگوں کا خوف زائل ہو اور آپ کا پنڈال بھرے. میں نے کہا صدارتی خطبہ تو آخر میں ہوتا ہے جب سما ہوتے ہیں اور قراردادیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اس کو ریورس کر دیں. ہم کیا کریں؟ 2.5 گھنٹے میں نے تقریر کی وہاں، اور اس دوران میں آہستہ آہستہ کر کے جب یہ میں دیکھا گیا کہ کوئی ریڈ نہیں ہوا، کوئی تمبوؤں کو جلایا نہیں گئی ہے، کوئی کسی کو پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی ہے، کوئی مار داڑ نہیں ہوئی ہے، تو آہستہ 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 پنڈال بھر گیا. اور جب پنڈال بھر گیا تو پھر ہم نے سکھ کا سانس لیا اور سب نے پھر تقاریر کی. اور ایک پشاور کے بہادر خان ایک سینئر وکیل تھا، اس نے کہا اوے ضیاء الحق، اس وقت تو اوے کہنا تو بہت بڑی بات تھی، اس نے للکار کے کہا اوے ضیاء الحق یاد رکھ تو ہمارے پیشے کو ختم کر رہا ہے. ہم تو کہیں ریلوے اسٹیشن پر ریڑھی لگا کر اپنی روزگار کما لیں گے، تجھے وکیل کی ضرورت پڑے گی، تجھے وکیل نہیں ملے گا. تو اتنی ہم نے سخت قسم کی قراردادیں منظور کی کہ ہم نے کہا یہ ہم وکلا جو ہے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اس وکالت کے پیشے کا تحفظ اور تقدس کریں گے. ہم اس طرح کا جو ہے عدالتی نظام عدل نہیں نافذ ہونے دیں گے. اور جب ہم نے قراردادیں یونائٹڈ نیشنز کو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کو اور دنیا کے تمام ممالک کو ہم نے اپنی قراردادیں بھجوائی، تو اس وقت جدے کا جادوگر جسے کہتے تھے، جو لا منسٹر بھی تھا، اٹارنی جنرل بھی تھا، اور ہر مارشل لا کی وہ جو ہے فرما لکھتا تھا، شریف الدین پیرزادہ، اس نے بھی چونکہ وکیل تھا، اس نے پھر ضیاء الحق کو اس چیز سے مانع کیا کہ یہ وکیلوں سے اس طرح چھیڑ خانی نہ کرنا، ورنہ یہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر اتنا زیادہ پاکستان کی بدنامی ہوگی کہ تم پہلے ہی ضیاء الحق کو پھانسی دے کے مارشل لا لگا کے پاکستان تنہا ہو چکا ہے. اب اگر وکیلوں نے بھی اس طرح سے سارے ملک میں تمہارے خلاف تحریک چلائی تو تم نہیں برداشت کر پاؤ گے، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. تو اس طرح سے جب آپ نے مجھے ایک اعزاز دیا، عہدہ دیا اپنی نمائندگی کرنے کا، تو میں نے آپ کی شراکت سے، آپ کی مشاورت سے، آپ کی سنگت اور معاونت سے میں نے اس پیشے کو بچایا، اور آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اس کے بعد چونکہ میں نے اس کا نام رکھا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، یہ رجسٹریشن کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس کا نام رکھو لاہور ہائی کورٹ بینچ بار ملتان. میں نے کہا بھائی صاحب یہ صوبہ بنے گا، جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا. ہم ٹھیک ہے ہائی کورٹ لاہور کیا ضرور یہ بینچز بن رہی ہے، لیکن بار تابع نہیں ہے. لاہور تخت کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے.
ہمارا ایک اپنا وجود ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا ہمارے مسائل ہیں، ہمارے اپنے سب سروینٹ نہیں بننے دیں گے۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم تمہاری بار کو ہی نہیں مانتے، ہم اس کو جو ہے دوبارہ الیکشن کروائیں گے اگر تم اس نام کو تبدیل نہیں کرتے۔ اس وقت کی پنجاب بار کونسل نے انکار کیا۔ میں نے کہا بھلے آ کے دیکھو، پھر یہاں قدم تو رکھو ذرا، آ کے دوبارہ الیکشن کروانے کی کوشش تو کرو۔ تو پھر 6 مہینے کے بعد جا کے یہ ہماری بار کو اس نام کو رجسٹر کیا گیا، جو آج بھی چل رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے کہتے ہیں جی صوبے کیوں بناتے ہیں؟ ارے بھائی 12 کروڑ عوام جنوبی پنجاب، یعنی پنجاب کی 12 کروڑ آبادی ہے۔ یورپ سارے کی 12 کروڑ نہیں ہے۔ او بھائی یہ کوئی یعنی ایک یورپ سارا نہیں ہے 12 کروڑ کا۔ تو اگر اس کے 3 صوبے بھلے بن جائیں یا جنوبی پنجاب صوبہ ایک بن جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ ایک تو نہ صرف یہ کہ یہ آپ کا سیب کی جو ہے ترقی و ترویج ہوگی، کیونکہ اگر کوئی ایکسلنس اور ایجوکیشن کا آپ کا دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے سینٹرل پنجاب سے۔ آپ اپنے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو دیکھیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا۔ آپ اپنا جو آپ کو محاصل ملتے ہیں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو آپ ریونیو دیتے ہو یہاں سے، اور آپ کا سارا یہ ایگریکلچر ٹریک ہے، آپ سارے پنجاب تو سارے پاکستان کو فیڈ کرتے ہو، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو یہ استحصال ہمارا کب تک ہوتا رہے گا اس طرح؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جینوئن گریوینسز ہیں، اور میں آپ کی آواز بن کے پہلے بھی میں نے یہاں بھی کھولا تھا دفتر، کیونکہ اس وقت بھی مجھے خیال تھا کہ شاید ہم صوبہ جلد بنا پائیں گے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ بہاولپور میں میرا ایرم ہوٹل میں علی حسن گیلانی صاحب کے ساتھ میرے وہ ایسوسیٹس ہوتے تھے مرحوم اس وقت، تو یہاں بھی آپ کے میرا آفس بہاولپور میں بھی رہا، اور اسی طرح ملتان میں تھا میرا، لاہور میں۔ اب بھی الحمدللہ میں پاکستان سارے میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میرا کراچی میں آفس ہے، گھر ہے، میرا اسلام آباد میں دفتر ہے، گھر ہے، میرا ملتان میں دفتر ہے، گھر ہے، لاہور میں ہے، اور الحمدللہ سارے پاکستان میں میں آپ ہی کا ایک چہرہ ہوں، آپ ہی کی پہچان ہوں۔ آپ میری پہچان ہو، میں آپ کی پہچان ہوں۔ تو یہ جو مسائل ہمارے اس وقت جو ہمارے عدلیہ کے ہیں، یہ صرف اس خطے تک ہی جو ہے احاطہ نہیں کرتے ہیں، بدقسمتی سے سارے پاکستان میں یہ ڈگرگوں ہیں۔ اور یہ اس لیے ہماری تنزلی ہے، اور اس لیے ہے کہ سینئرز نے بیک بینچز پہ چلے گئے، جو سینئرز نے ایک قسم کی پیچھے بیٹھ گئے، اور ایک سپیس کریٹ ہوئی۔ اس سپیس جو آکیوپائی کی گئی وہ بدقسمتی سے پروفیشنلز سے نکل کر آپ کے پیشے کی قیادت بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جو پیشے سے کم لگاؤ اور رکھتے تھے، اپنی ذات میں وہ زیادہ منفعت چاہتے تھے۔ جب ذاتی منفعت کسی چیز کی آ جاتی ہے تو پھر اجتماعی جو وہ ہوتا ہے، اجتماعی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ کی ترجیحات میں اس کی ترقی و ترویج کو، آپ کے مسائل کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور یہی بدقسمتی سے ہوا۔ ہم نے اپنے جونیئرز کی تربیت بھی ہم نے جو ہے اس پہ بھی گرفت چھوڑ دی، اور آج غنڈہ گردی، وکلا گردی کا جب نعرہ لگتا ہے تو سینے میں ایسے خنجر گھونپا جاتا ہے جیسے غنڈہ گردی کے۔ ہم نے تو ایک پروفیشن آف نوبیلٹی جوائن کیا، یہ ہے بھی پیشہ، نوبیلٹی کا پیشہ ہے۔ یہ پیشہ صرف کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ خدمت خلق کا پیشہ ہے، یہ آئین کی اور جمہور کو آپ جب بات کرتے ہو تو آپ عوام کی بات کرتے ہو۔ یہ سارا نظام عدل پر مبنی ہے، سارا نظام توازن پر مبنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس نظام میں عدل کس کے ساتھ ہے؟ عام عوام کے ساتھ ہے، ان پسے ہوئے طبقات کے ساتھ ہے، ان استحصالی جو قوتیں ہیں جن سے استحصال کیا جاتا ہے، ان کی دکھ درد کا ازالے کا پیشہ ہے۔ ہماری تو سیدھی جو ہے
खिदमात ही उन लोगों के लिए हैं जिनके साथ या वो एडमिनिस्ट्रेटिव टिरनी का शिकार होते हैं या उनका जो है अदरवाइज डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे टैक्सेशन के हो, चाहे रेवेन्यू के हो, जो भी हो मसाइल हो, मामलात हों। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जानदारी से उन लोगों को मुंतखब करना चाहिए जो वाकई अवाम के साथ मुंसलिक हैं। Go back to the people. You have to go back to the people. You have to be a part of the people. You must throb. Your heart must throb with the people. आप जब तक अपना वो एहसास अपने अंदर तो फिर हैवानियत बन जाती है, हिर्स बन जाता है, हवस बन जाती है। हमें हिर्स, हवस और उससे निकल के इंसानियत ही की तरफ जाना होगा। हमारे पेशे की अजमतें इसी में पिनहा हैं। हमारा मुल्क इसीलिए बना था क्योंकि हिंदू साम्राज्य और बरतानवी साम्राज्य मुसलमानों को जो है इस्तेहसाल करता था हिंदो पाक में। उस इस्तेहसाली आज भी देखें मुसलमानों का वहाँ इस्तेहसाल हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये खून में सींचा हुआ एक हमें खूबसूरत मुल्क मिला है। हमने इसको आगे लेकर चलना है, इसकी तरक्की करनी है, तो फिर हमें वो ही एहसासात लोगों के हमआहंग होना पड़ेगा। और अगर लोगों के एहसासात के साथ हमने हमआहंग होना है तो फिर उन लोगों को मुंतखब कीजिएगा। वोट एक ऐसी अमानत है आपकी, जो अमानत आपको ध्यानदारी से उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हर सतह पर, सिर्फ वकीलों के यहाँ नहीं है कि वकला के इलेक्शंस में आप वोट का इस्तेमाल जो है ध्यानदारी से उस शख्स को दें जो दिल में दर्द रखता है और जो जिसको एहसास है इस मुल्क का, इस अवाम का, इस निज़ाम का, सबके साथ अब एहसास है। हमारी जुडिशरी आज क्या कर रही है? अपने चीफ जस्टिस को तो ये इंसाफ नहीं दे रहे हैं। सेठ वकार बेचारा, उसने जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी। जब उसे फांसी की सजा दी, क्योंकि एक ही जुर्म है जो आइन से खिलवाड़ करता है, वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब है और हाई ट्रीजन की सजा मौत है। और अगर उसने सजाए मौत दी उसे, तो उस शख्स को, उस जज को, उस चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। जूनियर जज को लाहौर हाई कोर्ट से लाकर उस पर मुसल्लत किया गया 23वें नंबर पे, फिर 6ठे नंबर से लाकर एक और को कर दिया गया। आखिर उस बेचारे ने तंग आकर उसने एक नालिश की, एक पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे क्यों नजरअंदाज किया गया है, मैं सीनियर मोस्ट हूँ और अल जहाद केस के नाता से सीनियर मोस्ट का राइट ऑफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज लेना मकसूद था। लेकिन शूमी किस्मत देखिए कि उसका केस ही नहीं लगाया गया। 6 महीने के बाद वो मशकूक हालात में मर जाता है, मशकूक हालात में मर जाता है। अल्लाह जानता है उसको जहर दिया गया है, उसको क्या किया गया है, लेकिन उसको मुनक़ते कर दिया गया। अब उसकी पिटीशन लगाते ही नहीं है। अब लगाएं भी तो क्या लगाएं? फिर देखिएगा एक और शख्स है, एक और जज है, सीनियर मोस्ट जज है, जो फैसले दबंग देता है, काजी फाइज ईसा। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? आज उसको भी, बीवी के साथ, वो भी कोरोना है या बीमार होके तो अमेरिका या कहाँ गया हुआ है, और शुनीद में यही आ रहा है कि उसको भी शायद कोरोना हो जाएगा। तो फिर हम अहमद अली शेख चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हम क्या कर रहे हैं? उसको एड हॉक जज बना रहे हैं हम। ओ भाई, इससे ज्यादा आप किसी की रुसवाई नहीं कर सकते कि उसको एड हॉक एक चीफ जस्टिस जो सारे सूबे की जुडिशरी तो चला सकता है, सारे सूबे में तो वो इंसाफ जो है उसका निज़ाम अदल उसके ताबे है, लेकिन हम उसको सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट जज लेने को लिए तैयार नहीं है। तो माफ कीजिएगा, ये क्या मजाक हो रहा है? फिर आप देखें जब जजेस लेते हैं तो जितना बंटवारा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, डिविजन्स हैं और
तमाशा बना हुआ है, एक मजाक बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 4-4 एक तरफ है, 5-4 की रेशो है, 6-10 में से 6-4 की रेशो, अजीब कुछ मजाक सा बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बार को बहुत ज़्यादा मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। बारों को मजबूत होना इस वक्त की ज़रूरत है। अगर हमने निज़ाम अदल को सही माने में इंडिपेंडेंट और ताकतवर मजबूत बनाना है तो हमें बारें मजबूत बनाने पड़ेंगी। और बारें मजबूत तभी बनती है जब आप सही लोगों को मुंतखब करें, जिनमें ये सख्त भी हो, जिनमें ये जज्बा भी हो, जिनमें ये कुव्वत भी हो कि वो आंख में आंख डालकर चीफ जस्टिस को कह सके कि बार ये चीज नापसंद करती है और ये नहीं होने देगी। मैं देखता हूँ कौन सा चीफ जस्टिस है जो मेरे वकील की इज्जत नहीं करता। अगर आपकी क़यादत मजबूत हो, और अगर आपकी क़यादत मजबूत होगी, आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी, निज़ाम अदल मजबूत होगा। फिर निज़ाम अदल की कबाहतें हमने मिलकर दूर करनी है। हमने अपनी भी इस्लाह करनी है, हमने अदलिया की भी इस्लाह करनी है, इस निज़ाम की भी इस्लाह करनी है। और हमने सुप्रीम कोर्ट आपकी बालातरीन इंटेलिजेंसिया की एक क्रीम है सोसाइटी की। आप तो ऐवानों, आप अगर तहरीक कोई भी चलाएं या आप कोई भी आवाज़ आपकी हो, आपकी आवाज़ ऐवानों को हिला के रख देती है। सो किसी को जरूरत नहीं हो सकती है कि कोई ऐसी कानून साजी करे जो आपके उस पर इंसाफ पर मबनी न हो। और इसमें मैं समझता हूँ हमें अपना किरदार फ़ाल तरीके से अदा करना पड़ेगा। और हम इसको तमाशबीन बन के किनारा कश होकर अगर हम देखें बैठे रहे तो देन वी आर कंप्लिसिट टू द क्राइम, फिर हम शरीक हैं इसकी तबाही के। शराकत है, एक होती है कोवर्टली, एक होती है ओवर्टली। आज भी हुसैनियत और यजीदियत की जंग जारी है। आज भी हर लम्हे पर अगर आप देखें तो वही चीज़ है। एक वो है जो हक के लिए लड़ता है और बिलाखिर हक हमेशा जो है गालिब आता है। इसलिए हक के लिए आवाज़ उठाएं, सही आप क़यादत को जो है आप इलेक्ट करें हर टियर पर। और बदकिस्मती है कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है। इस इंस्टीट्यूशनल कैप्चर से हम इंशाअल्लाह इनको आज़ाद करवाएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह निज़ाम अदल भी ऐसा मजबूत करेंगे जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता है, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। और हम इस मामले में हरावल दस्ते के तौर पर हम पार्लियामान में भी चाहेंगे कि वो भी जो है अपना किरदार फ़ाल अदा करके अवाम की खिदमत करे और हुकूमत भी वो आइन पर अमलदारी करे और तमाम जो इदारे हैं वो आइन में मुतय्यन शुदा हदूद व क़यूद के अंदर काम करें। और हर किस्म की एक्सटेंशन जो है, हर किस्म की एक्सटेंशन खत्म होनी चाहिए। जजेस कभी रिटायर ही नहीं होते, जनरल्स कभी रिटायर ही नहीं होते। भई क्या मजाक है? हमारी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड क्लास हमारे पास मौजूद है, इतना ज़्यादा पाकिस्तान में यूथ और मेरिट मौजूद है, इतना ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं इस मुल्क में, फिर भी आप जो है इतने इतने साल जजेस रखने के बाद, जनरल रहने के बाद आप अपनी एक्सटेंशंस करवाते जाते हो। इससे एक मायूसी फैलती है, इससे इदारे जो है उनमें एक सरासीमगी फैलती है। सो इसको ख़त्म होना चाहिए, एड हॉकिज़्म को ख़त्म होना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब आप लोग यानी क्रीम ऑफ द सोसाइटी, इंटेलिजेंसिया ऑफ द एंटायर सोसाइटी, जब आप लोग यकज़बान होकर, यकसू होकर अपनी ऐसी क़यादत को मुंतखब करेंगे जो जानदार भी होगी, जो ईमान इस पे ये अल्लाह के जो है रस्सी को मजबूती से सामने कर एक ही खुदा मानेगी। और अगर एक ही खुदा को आप माने, यकीन करें, तो आप बेखौफ ख़तर हो जाते हैं। जब हमने छोटे छोटे खुदा बना लिए, हवस का खुदा बना दिया, हिर्स का खुदा बना दिया, इक़्तिदार का खुदा बना दिया, पैसे और दौलत का खुदा बना दिया, तो फिर हम मुख्तलिफ खौफ किताबें जो है वो अपना कुचले चले जाएंगे। और ये तनज़्ज़ुली आज इसलिए है कि हमारी ईमान कमज़ोर हो गए। अपने ईमान और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, देखो कि कैसे आप बेखौफ होकर फिर मुल्क को सुधार किस तरह नहीं करते और किस तरह आपका निज़ाम ठीक नहीं होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
مہربانی کر کے آپ میرا ساتھ دیجیے گا. ہم جنوبی پنجاب کے مسائل بھی حل کریں گے, پاکستان کے مسائل بھی حل کریں گے. انشاءاللہ اس نظام عدل کو بھی صحیح سطور پر اور سمت پر لے کر جائیں گے اور کالے کوٹ کے وقار اور عزت کو بحال کریں گے. بہت مہربانی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. سردار صاحب آپ کی دلیری اور جرأت کو سلام. اور آپ واقعی ہماری پہچان اور شان ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ کی فتح کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم صدر دیکھیں گے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس سے پہلے کہ ہم کھانے کی طرف جائیں تو میں اپنے تمام دوستوں کو ان کا شکریہ ادا کروں گا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور جنہوں نے ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائی ہے. رئیس ممتاز مصطفیٰ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سردار محمد حسین خان صاحب آزاد آپ کا شکریہ. MMR انجم صاحب آپ کا شکریہ. صدیق جوہان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کا بہت شکریہ. صادق چنر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. جمیل انور شاہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کا بہت شکریہ. ابراہیم خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. سردار اسرار ڈاہر صاحب, سردار ابرار ڈاہر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کا بہت شکریہ. سمینہ قریشی صاحبہ, سہیل قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ممتاز ملک صاحب, ملک مختار صاحب, اسلم چنر صاحب, اسلم دکڑ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کا بہت شکریہ. نور علی بٹو صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. جنید اختر سندھا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. حمید الزمان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ایوب آباد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. باسط چغتائی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. عریب شاہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. عباس فل صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. چودھری سرور صاحب, احسان الحق تنویر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہمارے ایک دوست مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرزا عامر بیگ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری اس تقریب میں آپ نے شمولیت اختیار کی. تو آپ تمام دوستوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا, تو آپ کھانے کے لیے تشریف لیں.